آپ سب لوگ اردو سمجھتے ہیں؟ میں بچوں سے کہتا ہوں، سب سمجھتے ہیں؟ پہلی بات بتاؤ، نورانی قاعدہ والے پڑھنے والے کون کون ہیں؟ ہاتھ اوپر کرو، ماشاءاللہ، نیچے رکھو۔ ناظرہ پڑھنے والے کون کون ہیں؟ ماشاءاللہ۔ حفظ والے کون کون ہیں؟ بہت اچھا، ماشاءاللہ۔ پہلے میں تم کو دعا دیتا ہوں، اللہ تم کو عالی شان، عمل والا، سمجھنے والا اور پورے عالم میں قرآن کو پھیلانے والا حافظ، اور پھر تم سب لوگوں کو دیوبند کا طالب علم بنائے، دارالعلوم کی نسبت والا بنائے۔ اچھا، اب میرا تم سے سوال ہے۔ پہلا سوال، تم جانتے ہو صندوق بکسا کس کو کہتے ہیں؟ صندوق بکسا جانتے ہو کس چیز کا ہوتا ہے؟ پیٹی، ہاں پیٹی۔ تین کا ہوتا ہے یا لکڑی کا ہوتا ہے؟ اور اس سال تو بہت سے بچوں نے خریدا ہوگا، کتنے کا ملا؟ 350 کا ہے، 400 کا، 500 کا، زیادہ بڑا 700 کا بھی آتا ہے۔ پہلا سوال یہ تم نے بہت ٹھیک جواب دیا۔ اب دوسرا سوال میرا ہے، اگر ہمارے پاس 3 پیٹی ہے، یہ بھی 500 کی، یہ بھی 500 کی، یہ بھی 500 کی، ایک پیٹی میں ہم نے گھر کا سارا روپیہ رکھ دیا، ابا کے پاس جتنا روپیہ ہے، امی کے پاس جتنا روپیہ ہے، بھائی کے پاس جتنا روپیہ ہے، بہن کے پاس جتنا روپیہ ہے، سب ہم نے ایک پیٹی میں بھر دیا، اور بینک میں جتنا تھا وہ بھی لا کے اس میں بھر دیا، لاکھوں روپیہ اس پیٹی میں آئے۔ تو اب بہت قیمتی ہو گیا نا، جس پیٹی میں ہم نے اتنا روپیہ بھر دیا گھر، سب گھر والوں کا۔ اردو سمجھ آ رہی ہے؟ تو پیٹی بہت مہنگی ہو گئی، بہت پیسہ اس میں آیا۔ اور دوسری پیٹی میں ہم نے امی کا زیور رکھا۔ زیور جانتے ہو کس چیز کا ہوتا ہے؟ سونے کا ہوتا ہے، چاندی کا ہوتا ہے، لوہے کا ہوتا ہے، پیتل کا ہوتا ہے۔ امی کا زیور رکھا سونے کا، بہن کا زیور رکھا، خالہ کا زیور رکھا، سب کا زیور دوسرے صندوق میں رکھا۔ بولو وہ کتنے ہزار کا ہوا یا لاکھوں کا ہوا؟ تو پہلی پیٹی میں ہم نے کیا رکھا؟ پیسوں سے بھرا ہوا لاکھوں۔ دوسرے میں ہم نے کیا رکھا؟ سونا چاندی لاکھوں کا۔ اور تیسری پیٹی میں تم نے رکھا قرآن شریف۔ قرآن شریف کتنے میں مل رہا ہے بازار میں؟ کتنے سو میں؟ 100 200 میں یا زیادہ؟ 300 میں؟ اس میں ہم نے رکھا 300 کا قرآن۔ تو بیٹیاں کتنی تھی؟ ایک میں ہم نے کیا رکھا؟ دوسرے میں کیا رکھا؟ وہ سب لاکھوں کا تھا۔ اور تیسرے میں ہم نے کیا رکھا؟ وہ قرآن شریف لاکھوں کا تھا یا 300 کا تھا؟ اب گھر والوں نے کہا بیٹا ان 3 پیٹیوں کو ذرا ترتیب سے رکھو دیوار کے ساتھ، ایک میں روپیہ ہے، ایک میں سونا چاندی ہے، ایک میں قرآن شریف۔ یہ نو پیٹیاں تو ایک جیسی تھی، لیکن بتاؤ سب سے اوپر تم کون سی پیٹی رکھو؟ قرآن شریف تو 300 روپے کا ہے، اس پیٹی میں تو صرف 300 روپے کا مال آیا، اور جس میں سونا چاندی ہے وہ کتنے کا ہے؟ لاکھوں کا۔ اور جس میں روپیہ ہے وہ کتنے کا ہے؟ تو سب سے اوپر تم نے قرآن کیوں رکھا؟ قرآن والی پیٹی کو کیوں رکھا؟ اس لیے کہ پیسے کی اتنی قیمت نہیں ہے جتنی قیمت کس کی ہے؟ سونے چاندی کی اتنی قیمت نہیں ہے جتنی قیمت کس کی ہے؟ صحیح کہتے ہو نا؟ اس لیے سب سے اوپر کیا رکھا؟ بس اسی طرح سمجھو، یہ تینوں پیٹیاں ایک جیسی تھیں، لیکن جس پیٹی کے اندر قرآن آیا وہ سب سے عالی شان پیٹی ہو۔
سب سے بڑی پیٹی ہوگی۔ اسی طرح سے کوئی آدمی اللہ کی دی ہوئی ان آنکھوں سے انگلش پڑھ رہا ہے، کوئی اللہ کی دی ہوئی آنکھوں سے میتھ پڑھ رہا ہے، کوئی الجبرا جیومیٹری پڑھ رہا ہے، کوئی سائنس سوشل سائنس پڑھ رہا ہے، لیکن ایک آنکھ وہ ہے وہ صبح سے شام تک کیا پڑھ رہی ہے؟ تو بتاؤ سب سے عالی شان آنکھ کون سی ہوئی؟ ایسا ہے؟ ایسا ہی ہے۔ ایک آدمی صبح سے شام پر بول رہا ہے یہ سودا خریدو، یہ سیب لے لو، یہ امرود خریدو، یہ انگور خریدو، کوئی کہتا ہے یہ کپڑے خریدو، یہ بچوں کے کپڑے خریدو، کوئی کہتا ہے یہ چاول خریدو، گیہوں خریدو، ڈوسا خریدو، اور کیا سامبر خریدو۔ ایک آدمی صبح سے شام تک قرآن پڑھ رہا ہے اس زبان سے، بولو عالی شان کون سی زبان ہوئی؟ ایسا ہے؟ سچ مچ ایک ہے۔ ایک آدمی نے اپنے دل میں بسایا دنیا کی چیزوں کو، یہ مکان ایسا، یہ دکان ایسی، یہ گاڑی ایسی، یہ عہدہ ایسا، لیکن جو یاد کر رہا ہے قرآن کو اپنے دل میں کس کو رکھ رہا ہے؟ بولو ان سب دلوں میں سب سے عالی شان دل کون ہے؟ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ جس انسان کو اللہ نے قرآن دیا اس کی آنکھیں بھی بہت عالی شان ہوگی، اس کی زبان بھی بہت عالی شان ہوگی، اس کا دل اور دماغ بھی بہت عالی شان۔ ایسا ہی ہوا نا؟ اسی بات کو بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہا خیرکم، تم میں سب سے اچھا، سب سے بہترین، سب سے عالی شان کون ہے؟ من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن کو سیکھتا ہے اور دوسروں کو۔ بات سمجھ میں آئی؟ بات آئی سمجھ میں؟ پکی آئی؟ کہ جس کے پاس قرآن آیا اب وہ پیٹی کہے مجھے سونا کیوں نہیں ملا، تو اس پیٹی کو کیا کہیں گے؟ کہ تو بے قدری کر رہی ہے، تو سونا ڈھونڈ رہی، پیسہ ڈھونڈ رہی، جن کو سب سے اونچا رکھا ہم نے، پیسے سے اوپر، چاندی سے اوپر، سونے سے اوپر ہم نے تم کو رکھا، اسی لیے پیٹی اوپر رکھی نا۔ تو اسی طرح سے جس آدمی کے پاس قرآن ہو وہ اگر دوسرے کی گاڑی کو دیکھے گا، اس کی گاڑی اچھی، اس کا مکان اچھا، اس کی دکان اچھی، اس کا بزنس اچھا، ایسے آدمی کا یہ سوچنا ٹھیک ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ اس لیے کبھی بھی جب قرآن اللہ نے دیا یہ کبھی مت سوچو کہ مجھے گالی نہیں ملی، مکان نہیں ملا، جو نہیں ملا، یہ نہیں ملا۔ جو کچھ اللہ نے مقدر رکھا ہو وہ سب کو مل جائے، لیکن ہمیں پوری زندگی قرآن کے ساتھ رہو گے انشاءاللہ۔ پہلی بات یہ ہوگی، یہ تو سب سمجھ لے بچے لوگ۔ اب دوسری بات سمجھاتا ہوں۔ جس پیٹی میں قرآن ہے کیا اس کو کہیں وہاں برآمدے میں نیچے رکھ سکتے ہو؟ اس پیٹی کو سڑک میں ڈال سکتے ہو؟ اس پیٹی کو یوں ہی پھینک سکتے ہو؟ تو جس آنکھ کو اللہ نے قرآن والا بنایا وہ آنکھ ہر چیز کو نہیں دیکھ سکتی، وہ آنکھ کسی عورت کو نہیں دیکھ سکتی، وہ آنکھ دیوار پہ لگے ہوئے پوٹی میں جو عورت کی شکل ہے اس کو نہیں دیکھ سکتی، وہ آنکھ موبائل میں بری تصویر کو نہیں دیکھ سکتی۔ سمجھ گئے میری بات کو؟ کیونکہ اب یہ آنکھ کس کی آنکھ ہے؟ زور سے بولو، قرآن کی آنکھ۔ دوسرے آنکھوں والے کچھ بھی کریں لیکن اس آنکھ کو بار بار سوچنا ہے یہ قرآن کی، یہ اللہ نے دی ہے صبح سے شام تک قرآن 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 دیکھتی ہے، اب یہ آنکھ غلط نہیں دیکھ سکتی۔
ہمارے یہاں ایک بہت بڑے بزرگ آتے تھے، یہ جو فضائل اعمال جانتے ہو مسجدوں میں پڑھی جاتی ہے، اس کے لکھنے والے ہیں ایک بہت بڑے آدمی، ان کا نام تھا حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ۔ ان کے پوری دنیا میں 101 خلیفہ تھے، مکہ میں بھی خلیفہ تھے، مدینہ میں بھی خلیفہ تھے، ہندوستان میں بھی تھے، بنگلہ دیش میں بھی تھے، پاکستان میں بھی تھے، امریکہ میں بھی، انگلینڈ میں بھی، سب جگہ۔ ایک دو ہم گئے جزائر انڈمان نکوبار، وہاں بھی ان کے خلیفہ 101 خلیفہ۔ ان میں سے ایک تھے، ان کا نام تھا قاری امیر حسن رانا۔ وہ ایک دفعہ ہمارے مدرسے میں آئے تو انہوں نے بچوں کو، استادوں کو کہا دیکھو تمہاری آنکھ قرآن و حدیث کی آنکھ، 4 چیزوں سے اپنی آنکھ کو بچاؤ۔ اتنی چیزوں سے، کیونکہ یہ آنکھ قرآن حدیث کی آنکھ، 4 چیزوں سے بچاؤ۔ ایک، کسی بھی نامحرم کو مت دیکھو۔ اپنی اماں کو دیکھ سکتے ہیں، اپنی بہن سے بات کر سکتے ہیں، شاہجی وہ بھی اپنی بیوی سے بات کر سکتے ہیں، اپنی بیٹیوں سے بات کر سکتے ہیں، دوسری عورتوں کو ہم نہیں دیکھ سکتے، ان کو نام محرم کہتے ہیں۔ جب بڑے ہو جاؤ گے تب سمجھو، بات سمجھ میں آئی؟ تو کیا کہا؟ کسی اجنبی عورت کو ان آنکھوں کو دیکھنے سے بچاؤ۔ سمجھ گئے بات کو؟ اب تو ہر لڑکی کو نہیں دیکھو گے، سڑک پہ کوئی چلے ہمیں ان کو نہیں دیکھو، ہمارے یہاں قرآن۔ دوسرا کہا امرد کو دیکھنے سے بچو۔ امرد کہتے ہیں کوئی اچھا سا لڑکا ہوتا ہے جسے داڑھی بھی نہیں آتی، اچھا لگنے لگے تو اس کو مت دیکھو، اس سے تمہاری آنکھ ڈسٹرب ہو، کیونکہ تمہیں قرآن کو دیکھو۔ اگر تم نے اس کو دیکھا تو تم کہو گے مولوی صاحب 3 دن سے مجھے سبق ہی یاد نہیں آ رہا، مولوی صاحب ہفتے میں ایک پیج پڑھتا تھا، اب تو آدھا ہی پیج یاد ہو۔ آنکھ کے گناہ کا جلدی حافظے پر اثر۔ سمجھ گئے؟ 2 باتیں، کسی اجنبی عورت لڑکی کو نہیں دیکھو، دوسرے کہا کسی اچھے لڑکے کو نہیں دیکھو، تیسرا کہا کسی کے سطر کو مت دیکھو۔ کس کو؟ جیسے عورتوں کو پردہ ہے، ان کا تو پورا ہی بدن سطر ہے، ان کی نہ انگلی دیکھ سکتے ہیں، نہ پیٹ دیکھ سکتے ہیں، نہ پیر دیکھ سکتے ہیں۔ کچھ ایسے مذہب والے ہیں ان کا کندھا بھی کھلا ہوتا ہے، مسلمانوں میں نہیں ہوتا لیکن بہت سے مذہب ایسے ہیں ان کا یہ کندھا کھلا ہوتا ہے، ان کا سر کھلا ہوتا ہے، ان کی گردن کھلی ہوتی ہے، لیکن ہمارے لیے وہ سطر ہے، ہم نہیں دیکھ سکتے۔ تو اسی طرح جیسے عورتوں کا سطر ہے، مردوں کا سطر بھی ہے۔ یہ ہمارے مولانا لوگ بتاتے ہیں، مرد ناف سے لے کر گھٹنے تک کھول نہیں سکتے، یہ مردوں کا سطر ہے، اس لیے کسی کی ران کو ہم نہیں دیکھ سکتے، مرد کسی کے گھٹنے کو ہم نہیں دیکھ سکتے۔ آنکھ کو بچانا ہے، اگر دیکھا تو گندگی آ جائے گی دل میں، اس کی وجہ سے قوت حافظہ پر اثر پڑے، خیال ہے پر اثر پڑے۔ تو یہ حضرت نے سمجھایا، پہلی بات کسی عورت اجنبی لڑکی کو نہیں دیکھنا، دوسرے کا کسی اچھے لڑکے کو، نابالغ کو نہیں دیکھنا، تیسرا کیا کہا کسی کے سطر کو انہوں نے سمجھایا، کہا چھوٹے بچے غیر مکلف ہیں، لیکن وہ غیر مکلف ہیں، دیکھنے والا اگر بالغ ہے وہ تو ان کے سطر کو نہیں دیکھ سکتا۔ یہ بہت سمجھنے کی بات، سمجھ گئے؟ اگر چھوٹے بچے کا گھٹنا کھلا ہے ہمیں نہیں دیکھنا، یہ گھٹنا سطر ہے۔ چھوٹے بچے کی ران کھلی ہے ہمیں نہیں دیکھنا، کیوں دیکھیں گے؟ ہماری آنکھ قرآن کی آنکھ ہے، ہم تو قرآن دیکھیں گے یار۔ سمجھ گئی میری بات کو؟ کتنی چیزیں ہو گئی جن کو نہیں دیکھنا ہے؟ 3۔ چوتھی چیز کا جس کو نہیں دیکھنا، کسی کے عیب کو مت دیکھو، ولا تجسسوا۔ کوئی کچھ کر رہا ہے ہمیں کیا ضرورت ہے ہم اس کو دیکھیں؟ ہم تو قرآن پڑھنے آئے، قرآن یاد کرنے آئے، ہم کسی دوسرے کو نہیں دیکھیں۔ جب دیکھیں گے نہیں تو چغلی کھانے کی نوبت ہی نہیں آنی۔
سمجھ گئے بچوں؟ سمجھ گئے بچوں؟ ہم لوگ بھی آپ کی طرح بچے ہیں، قرآن والے بچے۔ ہم نے بھی نورانی قاعدہ پڑھا، ناظرہ پڑھا، حفظ کیا، پھر ہم نے یہ جو صرف نحو پڑھتے ہیں یہ قرآن کو سمجھنے کے لیے پڑھتے ہیں، اور پھر جب مدرسے میں آتے ہیں قرآن کو پڑھانے کے لیے آتے ہیں، پھر جب تبلیغ میں نکلتے ہیں تو قرآن کو لوگوں کو سمجھانے کے لیے جاتے ہیں۔ اس لیے ہم بھی قرآن والے ہیں، بچپن سے ہی ہم تمہاری طرح آئے، اس لیے ہم واز نہیں پڑھتے، بلکہ ہم پرانے طالب علم ہیں، تم نئے طالب علم ہو۔ پرانا طالب علم اس کو سکول والے کہتے ہیں، ہم سینئر لڑکے ہیں، اولڈ بوائز ہیں، تم جونیئر لڑکے ہو۔ تو سینئر جونیئر کو سکھاتا ہے کہ دیکھو بھائی میں نے ایسا ایسا کیا زندگی میں، غلطی ہوگی، تم نہیں غلطی کر۔ بولو کس کس کی سمجھ میں بات آ گئی؟ دو باتیں میں نے سمجھا۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہم لوگ قرآن والے، اور قرآن ایسی چیز ہے جو بے جان بیٹی کو اتنی عزت دیتا ہے کہ سونے چاندی سے اوپر کا مقام دیا۔ اللہ نے ہمیں ایسا بنایا، اس لیے ہم نیت کریں گے ایسے ہی ہم اونچے رہنے کی کوشش کریں گے پوری زندگی انشاءاللہ۔ اور دوسرا، جب اللہ نے یہ چیزیں دی ہیں تو ان چیزوں کی وجہ سے ہمیں بہت احتیاط کرنی پڑے گی۔ جیسے ہم اس بیٹی کو سڑک میں نہیں رکھ سکتے، راستے میں نہیں رکھ سکتے، اسی طرح سے ہم اس آنکھ کو، اس زبان کو، اس دل دماغ کو ہر چیز کے لیے استعمال نہیں کر سکتے۔ سمجھ گئے؟ بس یہ تو ہماری بات ہو۔ تیسری ایک بات کرنا، تم نے دیکھا ہے اس عمر کے لڑکے ہوٹلوں میں کام کرتے ہیں، دیکھا ہے نا؟ دیتا ہے اس عمر کے لڑکے سڑک میں پالش کرتے ہیں۔ ہمارے ماں باپ نے ہمارے ساتھ احسان کیا، وہ ہم سے مزدوری کرا سکتے تھے، ہمارے گھروں میں بہت ضرورت ہوتی ہے، گھر والے غریب ہیں، تو وہ کہتے جاؤ بیٹا ہوٹل میں نوکری کرو، 50 روپے کماؤ گے۔ تو ہمارے ماں باپ نے قربانی دے دی، انہوں نے غریبی کو برداشت کیا، تکلیفیں اٹھائیں، لیکن ہم کو ہوٹل کی مزدوری میں نہیں لگا، ہم کو پالش کے کام میں نہیں لگا، ہم لوگ کو کھیت میں نہیں بھیجا، بلکہ کہاں بھیجا؟ مدرسہ۔ اور کس لیے بھیجا؟ پڑھنے کے۔ تو جس ماں باپ نے ہمارے لیے قربانی دی، ہر نماز کے بعد ان ماں باپ کے لیے دعا کیا۔ تم کیا کرتے ہو؟ امام کہتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا، ہم کرتے ہیں، یہ سب کرتے رہے، سلام پھیر کے، کوئی ادھر دیکھتا ہے چھت کو، کوئی دیکھتا ہے ٹرین کو، یہ مت کرو۔ نماز کے بعد کی دعا قبول ہوتی ہے، سمجھ گئے؟ اپنے ماں باپ کے لیے دعا، اللہ میری اماں کتنی پیاری ہے، کام کرتی ہے گھر میں، اللہ میرے کپڑے دھوتی ہے، اللہ مجھے گود میں اٹھایا، دودھ پلایا، میرے ابا مزدوری کرتے ہیں، میرے ابا کتنی محنت کرتے ہیں، مجھے کام میں نہیں لگایا، مدرسے میں لگایا، اللہ میرے ماں باپ کو تو اچھا، بہت عالی شان جنت میں مقام کرنا چاہیے، ایسے کہ نہیں؟ کون کرے گا؟ ہاں دیکھو آج کے زمانے میں کوئی آدمی دوسرے کو 1 روپیہ جلدی نہیں دیتا، یہ مانگنے والے کتنے ہوتے ہیں، دیتا ہے ان کو کوئی جلدی پیسہ، لیکن لوگ ان مدرسوں کو لا کے بہت دیتے، محبت کرتے ہیں، چیزیں لا کے دیتے ہیں، ان کا حق ہوتا ہے۔ تو جیسے ماں باپ کے لیے دعا کی، ایسے ہی امت والوں کے لیے دعا کی، اللہ یہ جو لوگ ان مدرسوں کی مدد کرتے ہیں، اللہ یہ جو لوگ ان مدرسوں سے محبت کرتے ہیں، اللہ تو ان کو بدلہ دے دے، تیرے پاس بڑا خزانہ۔ سمجھ گئے نا؟ اچھی طرح سمجھے؟ اب کوئی بات ایسی تو نہیں رہی جو مجھے دوبارہ سمجھانی ہے؟ پکا سمجھ گئے؟ بتاؤ کون کون عمل کرے گا ایسے؟ چلو تم نے میرا دل خوش کیا، میں تم کو دعا دوں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ یا اللہ آپ نے اپنے فضل و کرم سے ہم کو ان مدرسوں میں پہنچایا ہے، اللہ آپ نے لوگوں کے دلوں میں ڈال دیا ہے ہمارے لیے تعلیم کا انتظام کرنا، اے اللہ آپ نے احسان فرما کر ہمارے گناہوں کے باوجود ہم کو نبھایا ہے، بار بار نبھایا ہے،
اللہ ہمارے پاس تیرا شکر کرنے کے لیے الفاظ نہیں ہیں، یا اللہ ہماری تمام غلطیوں کو معاف فرما، جو کچھ تو خطا ہوئی کوتاہیاں ہوئیں اللہ ان کو فضل و کرم سے معاف فرما دے۔ ہمارے والدین کو اور ان مدرسوں کو چلانے والے ذمہ داروں کو، اساتذہ کو، ان مدارس کی امداد کرنے والوں کو، ان مدارس سے محبت کرنے والوں کو اللہ اپنے دربار میں قبول فرما لے، ان کی تمام پریشانیوں کو، مشکلات کو ختم فرما دے، امت مسلمہ کے لیے ان مدارس کو خیر کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ ان سب بچوں کو اپنے دین کا خادم بنا دے۔ یا اللہ آپ بغیر مانگے بہت کچھ عطا فرماتے رہتے ہیں، جو ہم نے مانگا ہے اس کو بھی قبول فرما، اور جو مانگنے سے رہ گیا اس کو بھی قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا اللہ۔